السلام علیکم دوستوں، پچھلے لیکچر میں میں نے دو بہت بڑے بڑے دعوے کیے۔ پہلا میرا دعویٰ یہ تھا کہ اسلامک اکنامکس کی اکثر و بیشتر میتھڈالوجی یوٹوپیائی ہوتی ہے، اور دوسرا دعویٰ میرا یہ تھا کہ جو اعمال اور جو قوانین اور جو مختلف اکنامک ریلیشنز آج سے 1400 سال پہلے قائم کیے گئے، ان کو بغیر تبدیلی کے اگر آج کے دور کے اندر ہم نافذ کریں گے، تو بغیر ان کو جدید کیے ہوئے اپ ڈیٹ کیے ہوئے اگر ہم نافذ کریں گے تو رزلٹس وہ نہیں نکلیں گے جو ہم خواہش رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے دوستوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایگزامپل دیں، اسپیسیفک ایگزامپلس دیں، تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو کچھ اسپیسیفک ایگزامپلس دوں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جو رائٹنگ ہے اسلامک اکنامکس کے حوالے سے، خاص طور پہ پوسٹ ورلڈ وار 2 کے پیریڈ کے اندر 1950s 60s 70s تک رائٹنگ جو ہے، اس میں بہت سارے آتھرز یہ کہتے ہیں کہ اسلامک اکنامکس ہمیں یہ سبق سکھاتی کہ ہمیں گولڈ سٹینڈرڈ پر اپنی کرنسی کو بنیاد رکھنا چاہیے، یعنی اپنا مانیٹری سسٹم جو ہے وہ گولڈ سٹینڈرڈ پر بنیاد رکھنا چاہیے۔ آپ کئی ٹیکسٹ پڑھ سکتے ہیں، مگر ایک بہت انفلوئنشل ٹیکسٹ جو ہے وہ تقی الدین النبہانی صاحب کا ہے، جو کہ جن کی کتاب 1953 میں نکلی، نظام الاقتصاد فی الاسلام، یعنی اسلام کا معاشی نظام، اور یہ حزب التحریر کے بہت امپورٹنٹ انٹلیکچوئل بھی ہیں۔ اور اس کتاب کے اندر کئی ساری باتیں ہیں، مگر میں گولڈ سٹینڈرڈ کے حوالے سے بات کروں گا، آپ کو ایکسپلین کروں گا اور ڈیمونسٹریٹ کروں گا کہ کس طرح سے جس کو ہم اسلامک اکنامکس کہتے ہیں وہ کافی حد تک آؤٹ آف ڈیٹ ہے۔ جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل۔ اچھا، سب سے پہلے تو تقی الدین نبہانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پبلک اونرشپ ہونی چاہیے یوٹیلیٹیز کی، پبلک ٹرانسپورٹ کی، ہیلتھ کیئر، انرجی، ریسورسز، آئل، ان یوزڈ فارم لینڈ وغیرہ کی۔ میں تو ٹوٹلی اس سے ایگری کرتا ہوں، میرا خیال ہے یہ ایبسولوٹلی کریکٹ بات ہے، ٹوٹلی اس سے کوئی مجھے اختلاف کسی قسم کا نہیں۔ مگر اس کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامک اکنامکس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں گولڈ سٹینڈرڈ پر اپنی کرنسی کی بنیاد رکھنی چاہیے، اور انفیکٹ اس حد تک بھی وہ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ گولڈ اور سلور کے جو مختلف کوائنز کے جو ویٹس ہیں وہ بھی وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ حدیث کے اندر وہ اسپیسیفائی ہوئے ہیں، ہمیں اسی کے حساب سے کوائنز کے ویٹس وغیرہ اور اپنی کرنسی وغیرہ کا حساب رکھنا چاہیے۔ اور وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر ہم گولڈ سٹینڈرڈ پہ چلے جائیں تو دس ول اینڈ آئی کوٹ ڈیمولش امریکن کنٹرول اینڈ دا کنٹرول آف دا ڈالر ایز این انٹرنیشنل کرنسی، یعنی امریکہ کی ہیجمنی ختم ہو جائے گی اگر ہم گولڈ سٹینڈرڈ کو اپنا لیں۔ ان کی کتاب سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ آل ٹریڈ اینڈ میرج ٹرانزیکشنز ور کنڈکٹڈ ان گولڈ اینڈ سلور ان دیئر کوالٹی ایز منی۔ بالکل کریکٹ بات ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تمام جو تجارت تھی وہ سونے یا چاندی میں کی حوالے سے کی جاتی تھی، سونا یا چاندی کو ہی پیسہ تصور کیا جاتا تھا۔ اینڈ دس ہیز بین اسٹیبلشڈ ان صحیح احادیث۔ بالکل کریکٹ بات ہے۔ دا میسنجر آف اللہ ہیز ڈیٹرمنڈ دا ویٹ آف گولڈ اینڈ سلور ود اے اسپیسیفک ویٹ وچ واز دا ویٹ آف دا پیپل آف مکہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مکہ کے اندر جو ویٹ استعمال کیا جاتا تھا گولڈ اور سلور کو میجر کرنے کے لیے، وہی ویٹ درست ہے اور وہی ہمیں آج بھی استعمال کرنا چاہیے۔ ابو داؤد اینڈ النسائی reported on the authority of Ibn Umar that the messenger of Allah said that weight should be that of the people of Makkah, unquote. When reviewing the monetary weights in Islam, we would conclude that the legal ounce would equal 40 dirhams, the dirhams would be 6 daniks, and the dinar would be equal to 24 carats, and every 10 dirhams would equal 7 mithqals. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسپیسیفائی کیا حدیث سے نکال کے کہ کیونکہ اس زمانے کے اندر یہ ویٹس استعمال ہوتے تھے دینار کے لیے اور درہم کے لیے اور کیرٹس کے لیے وغیرہ، تو ہمیں ایگزیکٹلی یہی ویٹس استعمال کرنے چاہیے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے، اور اگر ہم یہ کریں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکن ہیجمنی ختم ہو جائے گی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے کیا چیز ہے گولڈ سٹینڈرڈ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیوں دنیا کی مختلف اکانومیز نے گولڈ سٹینڈرڈ اپنایا، اور پھر کیوں دنیا کی مختلف اکانومیز نے گولڈ سٹینڈرڈ کو چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ گولڈ کی بڑی پرانی تاریخ ہے، انسان جو ہمیشہ گولڈ کو بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ کیونکہ گولڈ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ کبھی خراب نہیں ہوتا، سلور بھی خراب نہیں ہوتا، گولڈ تو بالکل ہی خراب نہیں ہوتا، اس کو پگھلا دو، اس کو جس مرضی شکل میں کر لو، جو مرضی اس کے ساتھ کر لو، وہ خراب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارا یہ تصور ہے کہ یہ ایٹرنیٹی ریپرزینٹ کرتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ تصور تھا کہ ڈیوائن چیز ہے، کچھ لوگ اس کی پرستش بھی کیا کرتے تھے، بلیو اٹ اور ناٹ، اور جولری میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اینڈ سو آن۔ تو اسی لیے گولڈ جو ہے وہ بن گیا ایک سٹور آف ویلیو اینڈ سٹور آف ویلتھ، کہ اگر مجھے دولت اپنی اکٹھی کرنی تو میں سونے یا چاندی کے اندر دولت کو اکٹھا کروں گا۔ تو سونا اور چاندی، زیادہ چاندی اور کبھی کبھار سونا بھی
تجارت کے لیے استعمال کیا ہوتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. صرف مسلمان دنیا میں نہیں، چین میں استعمال ہوتا یہی معاملہ تھا، یورپ کے اندر بھی یہ معاملہ تھا. پوری اینشنٹ دنیا کے اندر جہاں پہ تجارت ہوا کرتی تھی تو وہاں پہ سلور استعمال کیا جاتا تھا. سلور زیادہ استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ وہ کوانٹٹی وائز جتنا سلور آپ کو استعمال کرنا ہے عام چیزیں خریدنے کے لیے وہ کافی ہوتا تھا، اور گولڈ کم استعمال ہوتا تھا. کوئی مہنگی چیز خریدنی تو اس کے لیے گولڈ استعمال کیا جاتا تھا. اب آہستہ آہستہ جیسے تجارت بڑھتی چلی گئی تو گولڈ اور سلور تو لوگ استعمال کر ہی رہے تھے، مگر اپنا گولڈ اور سلور جب کسی کے پاس زیادہ اکٹھا ہو جاتا تھا تو وہ جا کے کسی ایسے بندے کے پاس رکھوا دیتے تھے جہاں پہ وہ محفوظ ہو. اس بندے کے پاس اکثر ایک بینک ہوا کرتا تھا. بینک کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا سیف جہاں پہ آپ اپنا گولڈ اور سلور لگا کے تالا اس کو لگا دیں اور کوئی چور آ کے وہاں سے نکال نہ سکے. بینک کا مطلب ہی آپ کو پتہ ہے یہی ہوتا ہے، سیف. تو وہ جا کے سیف میں رکھ دیتے. جب وہ سیف میں جا کے رکھتے تھے تو جس بندے کا سیف ہوتا تھا، سیف ہاؤس ہوتا تھا، وہ ایک چھوٹی سی چٹھی لکھ دیتا تھا کہ جس کو کہتے ہیں IOU، کہ آپ نے اتنا سونا میرے پاس ڈپازٹ کیا ہے، اتنی چاندی آپ نے میرے پاس ڈپازٹ کی ہے، یہ لے میں آپ کو IOU لکھ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو اتنی سونا چاندی دینی جو میرے پاس آپ کی امانت پڑی ہوئی ہے. اب جب تجارت چلتی رہی تو لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا، بجائے اس کے کہ وہ اس بندے کے پاس جائیں اپنا سونا نکالیں اور پھر جا کے مارکیٹ میں جا کے سونے سے کوئی چیز خریدیں، چاندی سے کوئی چیز خریدیں، انہوں نے وہ IOU مارکیٹ کے اندر استعمال کرنے شروع کر دیے. اور اس طرح IOU جو تھا وہ پیپر پہ تھا، تو اس طرح پیپر کرنسی کی ایجاد ہوگی. پیپر ویسے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیسکلی عربز جو ہیں وہ چائنیز سے لے کے آئے اور پھر پوری دنیا کے اندر اور یورپ کے اندر پھیلتا چلا گیا. تو اس طرح پیپر منی کی ایجاد ہوئی اور پیپر منی استعمال ہونا شروع ہو گیا اور بڑھتا چلا گیا. اب کچھ لوگ پیپر منی ایکسیپٹ کرتے تھے اور کچھ لوگ جو کہتے تھے نہیں مجھے پیپر منی چاہیے، مجھے سونے میں سونا دو یا مجھے چاندی دو، مجھے پیپر نہیں چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ڈیولپ ہوتا گیا، پیپر منی ڈیولپ ہوتا گیا. ایک سٹیج ایسا آیا کہ حکومتوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ اپنے پیپر منی نہیں جو ہے بنایا کریں، ہم پیپر منی بنائیں گے اور ہم اس کو سرکولیٹ کریں گے اور وہ واحد سول کرنسی ہوگی جس کو نیشنل کرنسی تصور کیا جائے گا. 18ویں اور 19ویں صدی میں پیپر منی اور گولڈ اور سلور میں ٹریڈ کے درمیان تضاد تھا، موجود تھا اور جاری و ساری تھا. یعنی کہ تضاد یہ تھا کہ ایک طرف پیپر منی چل رہا تھا، ایک طرف گولڈ اور سلور بھی چل رہا تھا، اور دونوں کا کمپٹیشن تھا کہ کون سی کرنسی کا سسٹم جو ہے وہ آگے آئے گا. اس معاملے کو، اس تضاد کو حل کرنے کے لیے حکومتوں نے یہ کہنا شروع کیا، اور پیپر منی میں انفیکٹ کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے حکومتوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو نیشنل کرنسی ہے وہ گولڈ اور سلور کے برابر اس کی ویلیو طے کی جائے گی. اتنی سلور جو ہے وہ 1 پاؤنڈ ہوگا، اتنا گولڈ جو ہے وہ 1 پاؤنڈ ہوگا یا ڈالر ہوگا یا جو بھی ہوگا. اکثر یہ کرنسیز سلور کے ویٹ کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، گولڈ کے ویٹ کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی تھیں. یہی وجہ ہے کہ کرنسیز کی اکثر جو کرنسیز کا نام ہے وہ ویٹ کا نام ہے. جس طرح پاؤنڈ ہے، کتنے پاؤنڈ ہے آپ کا وزن ہم کہتے ہیں نا، تو اسی طرح پاؤنڈ سٹرلنگ بھی ہے، یعنی کہ جو برٹش پاؤنڈ ہے جو ان کی کرنسی، تو ان کا نام پاؤنڈ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ 1 پاؤنڈ سلور کے برابر ہوا کرتا تھا. تو بہرحال پیپر منی اب جو ہے وہ موو اراؤنڈ کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ اس نے گولڈ اور سلور کو ریپلیس کرنا شروع کیا. کیوں ریپلیس کرنا شروع کیا؟ کیونکہ بھائی پیپر کیری کرنا آسان ہے یار، کاغذ ایک چھوٹا سا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پیپر آپ استعمال کر لیں. گولڈ اور سلور آپ اٹھا کے لے کے پھرتے رہیں، وہ بڑا مشکل کام تھا. تو اس وجہ سے پیپر منی جو تھا وہ آسان تھا استعمال کرنے کے لیے. 1821 میں 1821 میں پہلی دفعہ انگلینڈ نے گولڈ سٹینڈرڈ کو اڈاپٹ کیا. پھر 1873 میں جرمنی نے بھی گولڈ سٹینڈرڈ کو اڈاپٹ کر لیا، اور جرمنی اور انگلینڈ کی تجارت جو ہے وہ گولڈ سٹینڈرڈ کے حساب سے ہونی شروع ہوئی. اور 1873 سے لے کے 1900 تک تقریباً تمام جو یورپین ایڈوانس کنٹریز تھیں انہوں نے گولڈ سٹینڈرڈ کو ایکسیپٹ کر لیا. اس کے ساتھ ہی یعنی 1873 میں ایکچولی گولڈ سٹینڈرڈ کی ایج شروع ہوئی. اس سے پہلے گولڈ سٹینڈرڈ نہیں استعمال ہوتا تھا، اس سے پہلے گولڈ اور سلور استعمال ہوتا تھا. گولڈ اور سلور استعمال کرنا اور گولڈ سٹینڈرڈ دو مختلف چیزیں، ایک چیز نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر گولڈ سٹینڈرڈ نہیں استعمال ہوتا تھا، پیپر منی تھا ہی نہیں. پیپر تو بعد میں آیا، چین سے لے کر آئے پیپر وغیرہ. اس زمانے کے اندر جتنی تجارت ہوتی تھی وہ گولڈ اور سلور میں ہوا کرتی تھی، پیپر منی کی ایگزسٹنس ہی نہیں تھی. تو آگے چلتے ہیں جناب. اب پیپر منی جو ہے وہ لنک ہو گیا گولڈ کے ساتھ اور کئی کرنسیز نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. مگر پھر دیکھنے میں یہ آیا کہ ان فیکٹ
شروع میں تو ایسے محسوس ہوا کہ اس سے کرنسی میں کانفیڈنس بھی پیدا ہوا اور کرنسی سٹیبلائز بھی ہو گئی. مگر جب ورلڈ وار 1 شروع ہوئی تو دیکھنے میں یہ ملا کہ یہ جو گولڈ سٹینڈرڈ تھا یہ بالکل کلیپس ہونا شروع ہو گیا. ورلڈ وار 1 کی وجہ سے کیوں کلیپس ہوا؟ کیونکہ ورلڈ وار 1 میں اخراجات بہت تیزی سے حکومت کو کرنے پڑے. کوئی ایسی حکومتیں تھیں جس طرح انگلینڈ کی حکومت تھی، وہ اخراجات زیادہ کر رہے تھے اور آمدنی ان کی کم تھی. اور کچھ ایسی حکومتیں تھیں اور انگلینڈ میں یہ بھی تھا کہ وہ چیزیں زیادہ امپورٹ کر رہے تھے اور ایکسپورٹ کم کر رہے تھے، ان کا بہت بڑے بڑے ڈیفیسٹس بھی تھے. اور امریکہ اور فرانس کے اندر الٹ تھا. امریکہ خاص طور پہ وہ چیزیں بنا رہا تھا جو ورلڈ وار 1 کے اندر استعمال ہو رہی تھیں، تو وہ ریپڈلی چیزیں بیچ رہا تھا، تو امریکہ کے پاس سرپلس اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، گولڈ کا سرپلس اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، اور باقی یورپین کنٹریز کے پاس گولڈ کا سرپلس کم ہونا شروع ہو گیا. تو یہ جو ریزروز تھے، مثال کے طور پہ حکومتیں یہ کہا کرتی تھیں کہ ایٹ لیسٹ 40% جو آپ کی کرنسی ہے وہ آپ کے پاس گولڈ ریزروز میں ہونی چاہیے. اب آپ اندازہ کریں کہ حکومتیں اس زمانے کی حکومتیں سونے کا خزانہ جو ہے وہ اپنے اسٹیٹ بینک کے اندر یا نیشنل بینک کے اندر یا فیڈرل ریزرو کے اندر رکھا کرتی تھیں، اور جتنی کرنسی کل سرکولیٹ کر رہی اس کا ایک سرٹن پرسنٹیج ان کے اوپر فرض ہوتا تھا کہ وہ اپنے اسٹیٹ بینک کے اندر یا فیڈرل ریزرو وغیرہ کے اندر رکھیں. تو اس طرح امریکہ کے اندر فورٹ ناکس کے اندر بہت سارا گولڈ انہوں نے جو جمع کر کے رکھا ہوا تھا کہ یہ ہمیں بین الاقوامی تجارت کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ بھی اہم بات ہے کہ یہ جو گولڈ سٹینڈرڈ تھا یہ بیسکلی انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے زیادہ ضروری تھا. مقامی ٹریڈ کے لیے اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. مقامی ٹریڈ میں گولڈ کی جو تجارت ہے وہ استعمال نہیں ہوتی تھی، پیپر منی ہی زیادہ استعمال ہوتا تھا. تو اب ورلڈ وار 1 کے نتیجے میں کیا ہوا کہ کچھ کنٹریز کا گولڈ سارا نکل گیا اور کچھ کنٹریز کے پاس سارا گولڈ آ گیا. بیسکلی امریکہ اور فرانس کے پاس سارا گولڈ اکٹھا ہو گیا اور باقی یورپین کنٹریز کے پاس گولڈ ختم ہو گیا. جب ان یورپین کنٹریز کے پاس گولڈ ختم ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس گولڈ تو اب ہے نہیں، مگر ہم اپنی کرنسی کو جو ہے وہ ڈالر یا پاؤنڈ کے ساتھ پیگ کر دیں گے. مینلی پاؤنڈ کے ساتھ انہوں نے پیگ کر دیا، پاؤنڈ کے ساتھ جوڑ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ وار 1 میں جب بہت تیزی سے اخراجات ہوئے اور حکومتوں نے آرمامنٹس بنانے کے لیے بہت زیادہ اخراجات کیے اور فرنٹ پہ خرچے کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ اخراجات کیے، تو حکومتوں کے پاس، اور ہتھیار منگانے کے لیے انہیں بہت زیادہ جو ہے نا چیزیں امپورٹ وغیرہ کی، تو حکومتوں کے پاس گولڈ ختم ہو گیا. اور جب ان کے پاس گولڈ ختم ہو گیا تو وہ گولڈ سٹینڈرڈ کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بہرحال ورلڈ وار 1 سے جب وہ باہر نکلے تو ان کی کوشش یہ تھی کہ دوبارہ کسی طرح ہم گولڈ سٹینڈرڈ پہ آ جائیں. ہر ملک نے تھوڑی بہت کوشش کی گولڈ سٹینڈرڈ پہ آ جائیں، مگر پھر 1929 کا سٹاک مارکیٹ کریش ہو گیا. پوری جو دنیا کے اندر ایک ڈپریشن ہوئی جس کو کہتے ہیں دا گریٹ ڈپریشن، اور پوری دنیا کے اندر تیزی سے ان ایمپلائمنٹ پھیلی اور تباہی، بری طرح سے تباہی. اب جب یہ گریٹ ڈپریشن ہوئی اور سٹاک مارکیٹ کا کلیپس ہوا تو اس کے بعد انگلینڈ کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ گولڈ سٹینڈرڈ پہ اپنے آپ کو قائم رکھیں. 1931 میں لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی اب ہم گولڈ سٹینڈرڈ پہ نہیں ہیں، ہم نے اس کو سسپینڈ کر دیا اور یہ معاملہ اور قصہ ختم ہو گیا. تو میں نے یہ تاریخ آپ کو اس لیے بتائی کہ گولڈ سٹینڈرڈ کا ایک گولڈن پیریڈ تھا جو تھا 1873 سے لے کے 1914 تک. 1914 کے بعد ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اور ساتھ ساتھ جو ایکسپینڈیچرز وغیرہ کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی تھیں، انٹرنیشنل ٹریڈ وغیرہ کے اندر جو ریپڈ چینجز آ رہے تھے، ان کے نتیجے میں گولڈ سٹینڈرڈ کو قائم رکھنا ناممکن بات ہو چکی تھی اور تقریباً تمام کیپٹلسٹ کنٹریز نے اس کو ابینڈن کر دیا. کیا وجہ ہے؟ اب گولڈ سٹینڈرڈ ان لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے. امریکہ نے اس کو کچھ آگے چلانے کی کوشش کی 1976 تک، بلکہ اس کے بعد امریکہ نے بھی اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ امریکہ کے پاس میسو گولڈ ریزروز تھے اور آج بھی ہیں، مگر انہوں نے بھی چھوڑ دیا. تو کیا وجہ ہے کیوں ان کنٹریز نے چھوڑ دیا؟ اس وجہ سے تو گولڈ سٹینڈرڈ نہیں چھوڑا کہ انہوں نے سوچا ہو یار مسلمانوں کو جو ہے نا خراب کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے یا امپیریلزم کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے. نو، دیٹ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. بات یہ تھی سب سے پہلی بات کہ گولڈ سٹینڈرڈ تبھی چلے گا جب سپلائی آف گولڈ اور ڈیمانڈ آف گولڈ کے ساتھ میچ کریں گی، ٹھیک ہے نا. جیسے جیسے اکانومی بڑھتی چلی جائے گی، تجارت بڑھتی چلی جائے گی، تو ڈیمانڈ فار گولڈ بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ جو ٹوٹل کرنسی آپ کو چاہیے سرکولیٹ کرنے کے لیے تو وہ بڑھ جائے گی، اور کرنسی اگر بڑھے گی اور گولڈ کے ساتھ اگر جڑے گی تو گولڈ ریزروز کو بھی بڑھانا پڑے گا. تو آپ کو بہت ساری مائننگ اس مقصد کے لیے کرنی پڑے گی کہ اس مقصد کے لیے نہیں کہ گولڈ جو ہے وہ آپ جولری کے حوالے سے پہن سکیں، مگر اس مقصد کے لیے استعمال کی جا سکے کہ کرنسی کی اسٹیبلٹی رہے اور آپ کے پاس وہ ریزروز رہیں جس میں آپ تجارت کر سکیں. اور گولڈ مائننگ کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک اکانومی کو چلانے کے لیے اتنی ساری گولڈ کو پیدا کریں صرف اکانومی کو چلانے کے لیے، یہ
اکانومسٹ نے بھی کہا اور پریکٹیکلی بھی ایسی چیز تھی جو کہ سسٹینیبل ثابت نہیں ہوئی. جب ٹیکنالوجی نے گرو کیا اور اکانومی نے ایکسپینڈ کیا اور ریپڈلی ایکسپینڈ کرنا شروع کیا تو گولڈ ریزروز اتنی ریپڈلی ایکسپینڈ نہیں کر سکتے تھے, اور گولڈ ریزروز کو ایکسپینڈ کرنے میں بڑی محنت لگتی تھی. اور اس کے مقابلے میں پیسہ چھاپنے میں تو کوئی اتنی مسئلہ نہیں تھا, محنت نہیں لگتی تھی. ایک پرنٹنگ پریس آپ نے چلانی, مزید اور پیسہ آپ چھاپ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے پیپر منی کا استعمال نہ صرف زیادہ پریکٹیکل تھا بلکہ آسان بھی تھا, بلکہ کامرس کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ اکنامیکل تھا کہ ایکچولی آپ اپنے لیبر کو, اپنے پیسے کو, اپنے وقت کو, اپنے ٹائم کو بچاتے ہیں گولڈ ریزروز بنانے کے بجائے آپ جو ہے ٹیکنالوجی وغیرہ اور چیزوں میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے سپلائی آف گولڈ ڈیمانڈ فار گولڈ سے ٹیلی نہیں کر سکتی تھی, لہٰذا گولڈ سٹینڈرڈ سے ان اکانومیز نے اپنے آپ کو ہٹا دیا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جب امبیلنس تھا ٹریڈ کے اندر تو سارا گولڈ جو ہے وہ ٹریول کر کے 2-3 کنٹریز میں چلا گیا تھا. میں نے آپ کو بتایا امریکہ کے اندر چلا گیا اور فرانس کے اندر چلا گیا, اور باقی جو کنٹریز تھے ان کے پاس گولڈ بچا ہی کوئی نہیں. جس طرح آج ہمارے پاس ڈالر نہیں بچے, اس طرح اس زمانے کے اندر ان کے پاس گولڈ نہیں بچے. اسی وجہ سے انہوں نے گولڈ سٹینڈرڈ کو ابینڈن کر دیا کہ ہم جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتے. یعنی کہ گولڈ سٹینڈرڈ اس وجہ سے بھی انسسٹینیبل ہے کیونکہ جو ٹرمز آف ٹریڈ موو کر رہے تھے اس میں جو ڈیفیسٹس آ رہے تھے, ٹریڈ ڈیفیسٹس جو آ رہے تھے, اس میں گولڈ سٹینڈرڈ کو مینٹین نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گولڈ سٹینڈرڈ جو ہے بیسکلی انسسٹینیبل ہے. آپ کہیں گے پھر ڈالر کیوں سسٹینیبل ہے اور کیوں چیز اس سے سسٹینیبل ہے. ایکچوئل مسئلہ سٹینڈرڈ کا نہیں ہے کہ یہ گولڈ سٹینڈرڈ ہو یا ڈالر ہو یا کوئی اور چیز ہو. ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ اس کیپٹلسٹ اکانومی کے اندر جو ایڈوانسڈ اکانومی ہے, جو نئے نئے پروڈکٹس بناتی ہے, وہ دنیا کے اندر اپنے پروڈکٹس بیچ سکتی ہے. اور جو بیکورڈ اکانومیز ہیں جو وہی پروڈکٹس بنا رہے ہیں مگر زیادہ مہنگے بنا رہے ہیں کیونکہ اتنی ایفیشنسی نہیں ہے ان کے پاس, یا نئے پروڈکٹس نہیں بنا پا رہے, وہ پھر ان کے پروڈکٹس رہ جاتے ہیں, وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور وہ پھر امپورٹ زیادہ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جو ان کی وہ چیزیں بناتے ہیں وہ کو خریدنا نہیں چاہتا. تو اس وجہ سے ان کی جو ریزروز ہیں وہ گرتے چلے جاتے ہیں. اگر آپ گولڈ سٹینڈرڈ پہ بھی چلے جائیں, سے ہٹ جائیں یا چلے جائیں, تو رزلٹ وہی نکلے گا جو آج بھی نکل رہا ہے. چاہے آپ گولڈ سٹینڈرڈ پہ چلے جائیں تو آپ کی گولڈ ریزروز کم ہوتے چلے جائیں گے, اگر آپ ڈالر سٹینڈرڈ پہ چلے جائیں تو آپ کے ڈالر ریزروز کم ہوتے چلے جائیں گے. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سٹینڈرڈ کیا ہے, اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کہ جو اکانومیز ہیں دو, اس میں ایک اکانومی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور نئی چیزیں بنا رہی ہے اور پہلے سے سستی اور سستی بناتی چلی جا رہی. وہی صابن کم بخت جب لیور بردرز بناتے ہیں تو وہ اتنا سستا بنا دیتے ہیں کہ جو ہمارا گھر کا دھوبی بناتا تھا وہ اس کے مقابلے میں مہنگا اور کم بنایا کرتا تھا. وہ میس پروڈکشن کرتے ہیں, سستی پروڈکشن کرتے ہیں, اس لیے وہ جو ہے پوری دنیا کے اندر بیچ بھی سکتے ہیں اور ہم خریدتے بھی ہیں. ہم کہتے ہیں چیز بھی بہتر ہے بھی سستی, ہم کیوں نہ خریدیں. تو ایکچوئل پرابلم جو ہے وہ تو یہ ہے, کیپٹلزم کا پرابلم ہے. اور ایکچوئل پرابلم یہ نہیں کہ اسٹینڈرڈ کیا ہو, اسٹینڈرڈ کیا نہیں ہو. اور کیپٹلزم کے اندر جو ایڈوانسڈ اکانومی ہے وہ بیکورڈ اکانومی کو کھا پی جاتی ہے یار. جیسے ایک ایفیشینٹ انڈسٹری جو ہے یا فیکٹری جو ہے وہ انیفیشینٹ فیکٹری کو کھا جاتی ہے, اسی طرح کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر ایک ایفیشینٹ کنٹری جو ہے انیفیشینٹ کنٹریز کو کھا جاتی ہے. پھر ایک اور پرابلم جو تھا اس گولڈ سٹینڈرڈ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جب آپ گولڈ سٹینڈرڈ قائم کرتے ہیں تو آپ اپنی مانیٹری پالیسی آپ مانیٹری پالیسی استعمال ہی نہیں کر سکتے. آپ کی مانیٹری پالیسی انتہائی انفلیکسیبل ہو جاتی ہے. مانیٹری پالیسی سے کیا مراد ہے کہ آپ پیسے نہیں مزید چھاپ سکتے, آپ اتنے ہی پیسے چھاپ سکتے ہیں جتنے آپ کی گولڈ ریزروز ہیں, اس سے مزید پیسے نہیں چھاپ سکتے. اب بہت سارے اکانومسٹ کا یہ کہنا تھا, غور سے سنیے گا, کہ 1929 کی جو ڈپریشن ہے وہ بڑے آرام سے یا کم سے کم بہتر حل ہو سکتی تھی اگر گولڈ سٹینڈرڈ سے جلدی اترا جاتا. اتر کر مانیٹری پالیسی ایکسپینشنری بنا کے تو اکانومی کو تھوڑا سٹیمولیٹ کرتے تو اکانومی کے اندر جو لیک آف بیسک ڈیمانڈ تھی وہ گرو کر جاتی اور ہم مسئلے سے باہر نکل جاتے. مثال طور پہ جان مینٹ کینز کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی کی جا سکتی تھی, ایکسپینشنری فسکل پالیسی کی جا سکتی تھی. بیسک بات یہ کہ ڈیمانڈ کو سٹیمولیٹ کرنے کی ضرورت تھی. اگر ڈیمانڈ سٹیمولیٹ ہوتی تو اکانومی دوبارہ چل پڑتی. اکثر اکانومسٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ گولڈ سٹینڈرڈ کے نتیجے میں گریٹ ڈپریشن زیادہ پرولونگ ہوئی, زیادہ خراب ہوئی اور زیادہ اس نے ستیہ ناش کیا. دلچسپ بات آپ کو یہ بتاتا ہوں, چوتھا میرا پوائنٹ ہے, دلچسپ بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی یا جس کو آج ہم ماڈرن مانیٹری تھیوری کہہ رہے ہیں, MMT کہہ رہے ہیں, وہ استعمال کی جا سکتی ہے اکانومی کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے. IMF اس کے سخت خلاف ہے. وہ کہتے ہیں جی ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی سے انفلیشن ہوتی ہے. انفلیشن انہوں نے ویسے ہی کروا دی ہے جب انہوں نے اتنے سارے فیول پہ ٹیکس لگا دیے. آج انہوں نے, آپ نے پڑھ لیا ہوگا اخبار کے اندر بھی درج ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیٹرول لیوی جو ہے 50 روپے تک لگاؤ, 5 روپے سے بڑھاتے 50 روپے اور پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ. تو مہنگائی تو ویسے ہی ہو رہی ہے, کمر توڑ مہنگائی ہو رہی ہے. مگر بات یہ ہے کہ کوئی
महंगाई के इवज कोई ग्रोथ नहीं हो रही, इसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। आईएमएफ जो रेकमेंड कर रहा है उससे तो फ्रेंकली सिर्फ स्टैगफ्लेशन हो रही है। अच्छा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है, मगर उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मनी सप्लाई थोड़ी सी बढ़ाते हैं तो आगे जो बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो कैपिटलिस्ट बैंक्स हैं, वो मजीद मनी सप्लाई को और बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसको हम मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा ये क्यों होता है। मगर बहरहाल आप इस बात को भी समझें कि अगर हुकूमत इतनी सी करेंसी बढ़ाती है तो आगे से कमर्शियल बैंक्स उसको 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जब वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उसके नतीजे में इन्फ्लेशन हो जाती है। इसलिए आईएमएफ कहता है कि इसको टाइटली कंट्रोल करो, यानी कमर्शियल बैंकिंग, कमर्शियल कैपिटलिस्ट बैंकिंग के साथ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है। मगर अगर हमारे पास एक ऐसी इकोनॉमी हो जिस तरह की एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है जिसमें कमर्शियल बैंकिंग हो ही ना, तो फिर क्या हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल कर सकते हैं इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए? जी हाँ, इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं और आप अपने मुल्क के अंदर 1 अरब रुपया एक्स्ट्रा प्रिंट कर देते हैं। अगर आपने 1 अरब रुपया एक्स्ट्रा प्रिंट किया है, उसके इवज़ आप 1 अरब रुपए की पैदावार करके दिखा सकते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा प्रिंटेड मनी से उतने की ही पैदावार कर दी तो तब इन्फ्लेशन नहीं होगी, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट भी उतने से ही बढ़ेगा जितने से मनी सप्लाई बढ़ेगी। जब तक मनी सप्लाई और टोटल प्रोडक्ट एक दूसरे के बराबर होंगे तो इन्फ्लेशन नहीं होगी। जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ जाएगा और मनी सप्लाई कम होगी तो डिफ्लेशन हो जाएगी। जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और टोटल प्रोडक्ट कम होगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। जब दोनों बराबर बराबर उठेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं होगी। तो इस तरह से इनफैक्ट यूएसएसआर और इवन प्रेजेंट डे चाइना में काफ़ी हद तक यही चलता है कि जितनी वो ग्रोथ करते हैं उतने हिसाब से वो अपनी मनी सप्लाई को भी एक्सपैंड करते हैं, उससे आगे एक्सपैंड होने नहीं देते। तो बहरहाल मैंने अब आपको थोड़ी सी तारीख बताई गोल्ड स्टैंडर्ड के हवाले से। अब आते हैं कि नवानी साहब के हवाले से जो मेरा क्रिटिसिज्म है। पहली बात तो ये है कि नवानी साहब की राइटिंग के अंदर कन्फ्यूजन है गोल्ड स्टैंडर्ड और गोल्ड के अंदर ट्रेड करने के दरमियान। गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ नॉट द सेम थिंग एज ट्रेड इन गोल्ड एंड सिल्वर। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं था। कितनी तज्जुब की और अजीब गरीब बात है, मगर ये हकीकत है। गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड होता था, पेपर मनी था ही नहीं। गोल्ड स्टैंडर्ड की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम बात ये करते हैं कि पेपर मनी इस्तेमाल होगा जिसको फिर आप गोल्ड के साथ लिंक करेंगे। तो पहली तो ये बात कि उनकी राइटिंग में सख्त ही कन्फ्यूजन है कि उनको फ़र्क ही नहीं समझ आ रही गोल्ड स्टैंडर्ड क्या चीज़ होती है और गोल्ड और सिल्वर के अंदर ट्रेड के अंदर फ़र्क क्या होता है। दूसरी बात ये कि गोल्ड स्टैंडर्ड, जैसे मैंने आपको तारीख बताई, ये कोई इस्लामिक क्रिएशन है ही नहीं। ये तो 19वीं सदी के अंदर सरमायादारी निज़ाम के नतीजे में पैदा हुई। जब पेपर मनी पैदा हुआ और पेपर मनी और गोल्ड के दरमियान तजाद पैदा हुआ तो उसमें पेपर मनी को स्टेबिलिटी देने के लिए उन्होंने उसको गोल्ड के साथ लिंक किया और पेपर मनी ने आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड को ओवरटेक कर दिया, जो कि उसने करना ही था। क्योंकि पेपर मनी, और अब तो पेपर से भी आप आगे प्लास्टिक मनी, डिजिटल मनी, नॉट क्रिप्टो करेंसी, मगर प्लास्टिक मनी जो बैंक्स वगैरह के साथ पड़ा हुआ है, उसने पेपर मनी को भी उड़ा दिया है और उड़ा देगा। और ये कैपिटलिज्म की इनएविटेबल डेवलपमेंट है, क्योंकि एक्चुअली आपको कोई रियल मनी की ज़रूरत नहीं है तिजारत और ट्रेड करने के लिए, एज लॉन्ग एज देने वाला और लेने वाला, ख़रीदने वाला और फ़रोख्त करने वाला दोनों इस बात को कबूल करें कि ये जो पैसा है ये इतनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये जो टोकन मनी इतनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। और जैसे जैसे ट्रेड जो है वो रेगुलराइज होता है और डेवलप होता है, कॉमर्स की डेवलपमेंट होती है, तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। आज बहुत सारी पेमेंट्स हम ऑनलाइन करते हैं, वो फिजिकल मनी किसी के पास जाता ही नहीं है। और एक्चुअली तो अगर बैंकों के पास आप कभी जाएं तो जो पैसे आपने बैंक में रखे हुए वो फिजिकली वहाँ पे मौजूद नहीं है, सिर्फ आपको एक नंबर लिखा हुआ उन्होंने वहाँ पे कि इतने पैसे आपके हमारे पास पड़े हुए हैं। एक और बात, तीसरी मेरी तनकीद, अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान गोल्ड स्टैंडर्ड पे वापस चला ही जाए और चलो कई कंट्रीज़ गोल्ड स्टैंडर्ड पे वापस चले जाएं, तो क्या इससे वेस्टर्न हेजेमनी ख़त्म हो जाएगी? क्या अमेरिका की हेजेमनी ख़त्म हो जाएगी? क्या कैपिटलिस्ट हेजेमनी जो वेस्ट की है वो ख़त्म हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। क्योंकि देखें, उनकी हेजेमनी इस वजह से नहीं है कि डॉलर हार्ड करेंसी है। नो, डॉलर हार्ड करेंसी इसलिए क्योंकि उनकी हेजेमनी है, और उनकी हेजेमनी इसलिए क्योंकि उनके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, उनके पास सुपीरियर प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं। तो हमने यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट को बिल्कुल रिवर्स कर दिया है। जो इफेक्ट है उसको कॉज बना दिया, जो कॉज है उसको इफेक्ट बना दिया। अमेरिकन इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी इस वजह से नहीं है कि डॉलर हार्ड करेंसी है, बल्कि उलट है, डॉलर हार्ड करेंसी इस वजह से क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट को आप रिवर्स करके देख रहे हैं। जो सिम्टम है कि आपको बुखार चढ़ा हुआ है, आप समझ रहे हैं बुखार बीमारी है, असल में बुखार तो बीमारी नहीं है। बुखार तो आपका जो जिस्म है उसने अपना दर्जा हरारत बढ़ाया है ताकि वो बीमारी को ख़त्म कर सके। तो इसी तरह ये भी बात कन्फ्यूजन है।
آخر میں یہ کہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بھی سمجھاؤں گا کہ منی سپلائی کیا ہوتی ہے, کس طرح بنتی ہے, کمرشل بینکس کا اس میں کیا کردار ہے, اور کمرشل بینکس کی موجودگی میں حکومت جو ہے وہ کیوں, کوئی بھی حکومت ہو, وہ کیوں اکانومی پہ کوئی اسٹرانگ کنٹرول نہیں رکھ سکتی. ایکچولی سارا کنٹرول اکانومی پہ تو بہت بینکوں کے پاس ہوتا ہے. ایک کیپٹلسٹ اکانومی میں حکومت کے پاس, بیچاری کے پاس تو کنٹرول ہوتا ہی نہیں ہے اتنا زیادہ. تھوڑا سا کنٹرول ہوتا ہے مگر بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا. صرف وہ انٹرسٹ ریٹ آگے پیچھے کرتی رہتی ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی انسٹرومنٹ ہی نہیں ہے جس سے وہ فنڈامنٹلی جو ہے انویسٹمنٹ سائیکل اور انویسٹمنٹ کو چینج کر سکے. یہ بڑی حیران کن بات ہے. اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو سمجھاؤں گا. آج کے ایپیسوڈ کو کنکلوڈ میں اس طرح سے کروں گا کہ دیکھیں, آپ لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ تقی الدین الربانی کی کتاب پڑھے. میں نے آپ کے لیے کتاب بھی پڑھی اور میں نے آپ کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ جو گولڈ سٹینڈرڈ والی آرگومنٹ ہے, جو اکثر آپ کو کئی کتابوں میں مل جائے گی, اسلامک اکنامکس کی کتابوں کے اندر مل جائے گی, جنہوں نے قرآن حدیث کو کوٹ قرآن کو نہیں حدیث کو مینلی کوٹ کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس زمانے کے اندر گولڈ کے اندر تجارت تھی, لہٰذا میں گولڈ سٹینڈرڈ پہ چلا جانا چاہیے. تو پہلی بات تو کنفیوژن یہ کہ گولڈ میں ٹریڈ کرنا اور گولڈ سٹینڈرڈ میں ٹریڈ کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے اب کیپٹلسٹ اکانومی ڈیولپ ہو چکی ہے اور اس کے اندر جو والیٹیلیٹی ہے اور اس کے اندر جو گروتھ ان دا منی سپلائی کی ضرورت پڑتی ہے جب اکانومی گرو کرتی ہے, اور اس کے اندر جو ڈیفیسٹ اسپینڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اور خاص طور پہ ٹریڈ ڈیفیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس سچویشن میں گولڈ سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. اگر پاسبل ہوتا تو جو ایڈوانس کیپٹلسٹ کنٹریز ہوتی ہیں وہ مینٹین کر لیتی ہیں اس کو, مگر انہوں نے بھی اس گولڈ سٹینڈرڈ کو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1914 تک یہ چلا, اس کے بعد 1873 سے 1914 تک یہ چلا, اس کے بعد یہ کلیپس ہو گیا اور 1931 کے اندر اس کو ابینڈن کر دیا گیا, اور کچھ حد تک امریکہ اس کے ساتھ آگے 1976 تک چلتا رہا, مگر اس کے بعد انہوں نے بھی اس کو ابینڈن کر دیا بیکاز اس کے نتیجے میں مانیٹری انفلیکسیبلٹی پیدا ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو کامرس کی, ماڈرن کامرس کی آج کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کی جا سکتی اگر کرنسی کو گولڈ سٹینڈرڈ کے ساتھ جوڑ دیا جائے. امید ہے آپ نے یہ لیکچر انجوائے کیا ہوگا اور آپ کو ایٹ لیسٹ یہ لیسن ملا ہوگا کہ ہمیں اپنی نالج اور انڈرسٹینڈنگ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے ان آرڈر ٹو ڈیولپ پاکستان. تھینک یو سو مچ.